السلام علیکم، میں ہوں عزیز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لالہ صحرا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اقبال کا تصور خودی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خودی کا لفظ اقبال کے پیغام یا فلسفہ حیات میں تکبر و غرور یا اردو و فارسی کے مروجہ معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات و صفات کے پاس و احساس کا، اپنی انا کو جراحت و شکست سے محفوظ رکھنے کا، حرکت و توانائی کو زندگی کی ضامن سمجھنے کا، مظاہرات فطرت سے برسر پیکار رہنے کا اور دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اقبال کے نقطہ نظر سے خودی زندگی کا آغاز، وسط اور انجام سبھی کچھ ہے۔ فرد اور ملت کی ترقی و پستی خودی کی ترقی و زوال پر منحصر ہے۔ خودی کا تحفظ زندگی کا تحفظ اور خودی کا استحکام زندگی کا استحکام ہے۔ ازل سے ابد تک خودی ہی کی کار فرمائی ہے، اس کی کامرانیاں اور کارکشائیاں بے شمار اور اس کی وسعتیں اور بلندیاں بے کنار ہیں۔ اقبال نے ان کا ذکر اپنے کلام میں جگہ جگہ نطرائے انداز سے کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ کہیں یہ ظاہر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اصل راز خودی ہے۔ توحید خودی کی تلوار کو آبدار بناتی ہے اور خودی توحید کی محافظت کرتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ کہیں یہ بتایا ہے کہ انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش و تربیت پر ہے۔ قوت اور تربیت یافتہ خودی ہی کی بدولت انسان نے حق کو باطل کی جنگ میں فتح پائی ہے۔ خودی زندہ اور پائندہ ہو تو فقر میں شہنشاہی کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تصرف میں آ جاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہماسوس، یہی ہے سرے کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعیب و شبانی شب و روز، خودی ہے زندہ تو ہے فقر میں شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تغرق سے کم شکوائے فقیر، خودی ہو زندہ تو دریائے بے کران نایاب، خودی ہو زندہ تو کوہسار پر نیاؤ حریر، جس بندہ خود بھی کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی ماند ہے برندہ و براق، اس کی نگاہ شوق پہ ہوتی ہے نمودار، ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق۔ بعض جگہ خودی کو فرد اور ملت کی زندگی کا مرکز قرار دیا ہے۔ اس مرکز کا قرب سارے جہاں کا حاصل اور اس سے دوری موت کا پیغام ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی، بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ بعض مقامات پر خودی اور خدا کے وجود کو لازم و ملزوم بتا کر وجود کی تعریف یہ کی ہے کہ جوہر خودی کی نمود کا دوسرا نام وجود ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے وجود کا ثبوت دینے کے لیے خودی کی نمود سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ خودی کی بھرپور نمود انسان کو امر بنا دیتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا۔ وجود کیا ہے؟ فقط جو ہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر
کہ جوہر ہے بے نمود تیرا، زندگانی ہے صدف قطرۂ نیسیاں ہے خودی، وہ صدف کیا ہے جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہوا گر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ بعض جگہ فرد و قوم کی خودی پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ مسلمان اور ملت اسلامیہ کی خودی کی شرائط اور فتوحات دوسروں کی خودی سے بہت مختلف ہے، اور اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس کا مزاج دوسری قوموں کے مزاج سے مختلف ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ملت اسلامیہ یا اسلام کی خودی اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، زندگانی کیا ہے نار خودی نور و حضور، یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کی فطرت نے رکھا ہے مستور، لفظ اسلام سے یورپ کو اگر گد ہو تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ اور مسلمان کی خودی یہ ہے، اس میں سچے مومن کی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور مومن کی صفات و خصوصیات یہ ہے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کے عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں جگتا صفت صورت رحمان۔ خودی کے اوصاف میں اقبال کے بے شمار بیانات ان کی تصانیف میں بکھرے پڑے ہیں، اور بے شمار ایسے اشعار ہیں جن میں خودی کا والہانہ تذکرہ آیا ہے۔ اقبال کا یہ فلسفہ حیات یا پیغام خودی جس پر اس نے اتنا زور دیا ہے اور فرد و قوم کی بقا و ترقی کی اساس ٹھہرایا ہے، جذبات کے لمحاتی جوش کا نہیں بلکہ انسان کے نفس اور اس کی تہذیبی زندگی پر کامل غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ ان کا یہ پیغام اگرچہ 1915 عیسوی میں اسرار خودی کی اشاعت کے بعد منظر عام پر آیا، لیکن اس کے بنیادی خال و خط بہت پہلے سے نمایاں ہونے لگے تھے۔ انگلستان سے 1908 عیسوی میں واپسی کے بعد انہوں نے اس طرف خاص توجہ کی اور اپنے خیالات کو منضبط فلسفے کی صورت دینے پر غور کرنے لگے۔ ثبوت میں اقبال کے وہ شنظرات پیش کیے جا سکتے ہیں جو ان کی بیاض مرکومہ 1910 عیسوی میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اقبال کے تحقیقی مقالے فلسفہ عجم انگریزی مطبوعہ لندن 1908 عیسوی میں بھی ایسے اجزاء ہیں جو اقبال کے فلسفہ خودی کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس سلسلے میں علامہ کا دیباچہ اسرار خودی، جسے بعد میں کتاب سے خارج کر دیا گیا، ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی تہذیبی تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ کیا تھا، اور برسوں کے غور و فکر کے بعد وہ اپنے فلسفے کی تشکیل و تخلیق تک پہنچے تھے۔ اس دیباچہ میں انہوں نے وحدت الوجود کے عقیدے کے حوالے سے خودی اور خدا کے ان تصورات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے جو ایک مدت سے جنوبی ایشیا میں مروج تھے اور جنہوں نے ان کے باشندوں سے قوت عمل چھین لی تھی۔ اقبال کے مطالعے کے مطابق بنی نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں سری کرشن پہلے عظیم انسان ہیں جنہوں نے اس فلسفہ بے عملی پر تنقید کی۔ سری رامان بھی انہی کے راستے پر چلے، لیکن سری شنکر کے منطقی طلسم نے اسے پھر الجھا دیا اور سری کرشن کی قوم ان کی تجدیدی کوششوں کے ثمر سے محروم ہو گئی۔ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک بھی ایک نہایت زبردست پیغام عمل تھی، لیکن جس زاویہ نظر سے سری شنکر نے گتیالی تفسیر کی، اس زاویے سے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کی تفسیر کی، جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے نہایت متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ تمام اجمی شعراء اس رنگ میں رنگین ہو گئے۔ مختصر یہ کہ ہندو حکمان نے مسئلہ وحدت الوجود کے اسبات میں دماغ کو اپنا مخاطب کیا،
مگر ایرانی شعراء نے زیادہ خطرناک طریقہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے دل کو اپنا آماجگاہ بنایا، اور ان کی حسین و جمیل نکتہ آفرینیوں کا آخر کار یہ نتیجہ ہوا کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر قریباً تمام اسلامی اقوام کو ذوق عمل سے محروم کر دیا۔ سب سے پہلے جرمنی میں انسانی انا کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا، اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب بالخصوص حکمائے انگلستان کے عملی ذوق کی بدولت اس خیالی طلسم کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ بس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں، اور اس قابل ہے کہ مشرقی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفانہ روایات پر نظر ثانی کرے۔ المختصر، اقبال کا فلسفہ خودی، جیسا کہ انہوں نے خود واضح کر دیا ہے، دراصل وحدت الوجود کے عقیدے